أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة دائه مجد من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتح کی درخواست ہے بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً بانیان نے اسی سال شب جمعہ میں مخصوص کیا ہے مرحومہ سیدہ تطہیر فاطمہ نقوی، سید راشد حسین نقوی اور سید محمد علی نقوی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بتوسل قائم له. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بہترین انداز سے مجھ سے پہلے تمام افراد نے بہت پیارے انداز سے اپنا کلام پیش کیا، یا جو مرثیہ یا سوسخانی بہت اچھی آوازوں میں سب نے پڑھا. میں بھی مختصر سے وقت کے اندر شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں مستحبات بہت زیادہ ہے. دعاؤں کا پڑھنا، حدیث قصہ ہے جیسے دعا کمیل ہے، ان کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، بہت سے قرآن کے سوروں کا، مخصوص سوروں کا پڑھنا جیسے سورہ جمعہ کا، سورہ علق، بہت سے مختلف سوروں کی تلاوت ہے. اور زیارت سید الشہداء کی تاکید ہے شب جمعہ میں، مستحب ہے. بہت زیادہ جو ثواب کا اور اجر کا موجب بنتی ہے وہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام. اور زیارات بہت زیادہ ہیں سید الشہداء کی، ہر مناسبت پہ اپنی زیارت ہے، کوئی بھی زیارت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیارت مختصر زیارت ہے لیکن بہت جامع اور بہترین زیارت ہے. اس طرح سے جناب سید الشہداء کی مجلس برپا کرنا، خود شب جمعہ میں مجلس پڑھنا، مجلس سننا، مجلس برپا کرنا، مصائب سننا مستحب ہے، ثواب ہے. روایات میں ہے کہ، اور بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ شب جمعہ میں خود انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کربلا تشریف لے جاتے ہیں. ہمارے تمام علماء مراد کو اگر آپ دیکھیں تو کربلا چلے جاتے ہیں شب جمعہ میں زیارت سید الشہداء کی. اور یہاں تک جناب سیدہ سلام علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم ان کی زیارت کے لیے، یعنی ایک عام ماں نہیں ہے، سید العالمین کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ ہے کہ خود آپ کی والدہ جیسی ہستی آپ کی زیارت کے لیے شب جمعہ میں آتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شب جمعہ کے مستحبات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے
شب جمعہ میں، اور 3 بزرگ علماء نے جو افضل دعا شب جمعہ کے لیے لکھی ہے، دعا کمیل لکھی ہے، علامہ محمد باقر مجلسی نے، شیخ عباس قمی نے، اور خود آیت اللہ خمینی نے کہا ہے کہ یہ بہترین دعا ہے جو ہمارے پاس ہے، جو جناب امیر المؤمنین کی دعا ہے، لیکن حضرت خضر اور حضرت کمیل کے نام سے منسوب ہے، جبکہ دعا خود مولا کائنات علیہ السلام کی، اور اس کی تاکید ہے۔ ساری دعا نہ پڑھ سکیں، چند جملے پڑھ لیں اس کے، اور اس میں بہت زیادہ مطالب ہیں، بہت اس کے اندر بہت اچھے مطالب، اور بہرحال مستحبات شب جمعہ کی بہت زیادہ، اپنے مرحومین کو یاد کرنا، ان کے لیے مجلس کرنا، ان کے نام سے صدقہ نکالنا، مرحومین کا صدقہ، حتیٰ اسلام میں حتیٰ وہ فرقے کے جو جیسے وہابی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مرحومین کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کے لیے قرآن پڑھنا، مجلس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے اگر صدقہ نکالیں تو فائدہ مند ہے۔ تو اہل بیت کے اگر آپ حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ تاکیدات، لیکن شب جمعہ میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ، نظر و نیاز کرنا، فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا بہت زیادہ تاکید ہے، اور بہت سی روایات میں ہے کہ شب جمعہ میں والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو اپنے اولاد کے گھر تشریف لے آتے ہیں، والدین آتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ قرآن پڑھ دیں، کوئی فاتحہ پڑھ دیں، کوئی کسی کو کھانا کھلا دیں، کوئی ہمارے نام پہ صدقہ نکال دیں، کوئی خیرات کر دیں، اور عصر کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں مرحومین گھروں پہ ارواح، یعنی ان کی، کہ بھی ہمارے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دیں۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ والد جو ہیں وہ اکثر یعنی اپنے جو پسماندگان ہیں ان کے پاس جب آتے ہیں اپنے اولاد کے پاس، تو پھر بچوں کی والدہ سے کہتے ہیں کہ چلو واپس چلو، یہ ہمیں بھول چکے ہیں، تو ماں کہتی ہے نہیں، میں ابھی انتظار کروں گی، شاید انہیں میں یاد آ جاؤں، اور پھر وہ رو کے کہتی ہے کہ میرے بچوں، میں تمہاری ایک نیند کی خاطر پوری رات جاگتی رہی، اس وقت میں تمہاری فاتحہ کی محتاج ہوں، تمہاری ایک صلوات کی محتاج ہوں۔ تو کثرت سے جو ہے شب جمعہ میں صلوات کا بہت زیادہ ثواب ہے، روز جمعہ، یہاں تک روایات میں ہے کہ افضل ترین عبادت روز جمعہ کی وہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ السلام سے روایت ہے، چھٹے امام سے 5ویں اور چھٹے امام سے روایات ہیں کہ شب یعنی روز جمعہ، شب جمعہ میں عصر سے لے کے ظہر تک اگلے دن بہترین جو عبادت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھنا، اور یہاں تک ہے روایات میں کہ جو 100 دفعہ 70 یعنی 100 دفعہ صلوات پڑھے روز جمعہ، صبح جمعہ، تو اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بے انتہا اس کا ثواب ہے۔ اور علامہ طباطبائی صاحب المیزان جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ایک صلوات جو آپ اپنے مرحوم کو ہدیہ کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں پڑھنے کے بعد، ایک صلوات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، میں نے اس کا ثواب دیا مثال کے طور پہ اپنے فلاں فلاں مرحومین کو، اپنے تمام مرحومین کو۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اس ایک صلوات سے مرنے والوں کا کئی میل کا برزخ کا سفر طے ہو جاتا ہے، صرف ایک صلوات سے، جو آپ کے لیے بہت بڑی چیز نہیں، لیکن ان کے لیے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس صلوات کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا ہماری زندگیوں کے اندر اگر صلوات عادت بن جائے تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں خود بخود پیدا ہونے لگیں۔ بے شک۔ اور ایک یعنی ہم بہت بزرگ عالم دین سے، ظاہر علامہ طباطبائی سے کسی نے کہا کہ آقا میں پریشانیوں کے سیلاب میں گھر گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا سیلاب تم صلوات کا لے آؤ۔ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، اتنی صلوات پڑھو کہ وہ ساری پریشانیاں صلوات کے سیلاب میں ڈوب جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد ماشاء اللہ۔ یہ جو صلوات ہیں اس کے بے انتہا اثرات ہیں، اس کے یعنی زندگی میں آسانی کے لیے، اور بہت سے آپ ذکر کرتے ہیں نا، جیسے استغفار پڑھتے ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں حسنات لکھے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں دونوں کام ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، حسنات بھی لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات کے بے انتہا اثرات ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس کو جو عادت بنا لی تسبیح کرنے کی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔
اس کو شفاعت نصیب ہوگی. تو شب جمعہ میں زیارت پڑھنا، جو بھی پابندی سے زیارت پڑھے گا ہر شب جمعہ میں امام حسین کی، تو اس کو امام حسین کی شفاعت نصیب ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ صلوات جو آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں خود رسول خدا کو، یا حضرت علی کو، یا حضرت معصومین کو، یا جناب امام زمانہ کو، جناب کسی کو بھی ہدیہ کرتے ہیں. یہی جو آپ انہیں ہدیہ کرتے ہیں تو اسی صلوات کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محمد وآل محمد کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ انہیں کوئی ہدیہ کر دیتے ہیں تو یہ چیز کئی گنا ہو کے واپس آ جاتی ہے. کیا بات. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک روایات میں ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھو، اور اگر اسی قرآن کو 12ویں امام کو ہدیہ کر دو تو اکسیر ہے، یعنی 70 گنا، بعض کا 70,000 گنا اس کا ثواب ہو جاتا ہے اگر امام قبول کر کے آپ کو دے دیں، کیونکہ انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورتوں کے لیے دے گئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. معصومین ان کی عظمت ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، حتیٰ بہت سے مومنین کو اندازہ نہیں کہ ان کی عظمت کیا ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ ہم بعظمت ہیں، ہم نے یہ مان لیا کہ بعظمت ہے اس لیے میں ان کے راستے پہ ہیں، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے جانتا ہوں، بس میں یہ جانتا ہوں کہ ان سے زیادہ اللہ کے بعد کوئی بعظمت نہیں ہے، اس لیے میں انہی کے راستے پہ ہوں. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. مسلم کا راستہ جو ہے وہ بہترین راستہ ہے، وہ بہترین ہستیاں ہیں. اللہ کو پسند ہے کہ محمد وآل محمد پہ درود و سلام بھیجا جائے، اس لیے اللہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس کے عوض جو ہے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے. تو شب جمعہ کے اندر بہت زیادہ مستحب ہے. تو آج کی رات کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے عبادت کی. پورے ہفتے کے اندر کہتے ہیں کہ سب کچھ کر لو ہر رات میں، لیکن یہ جو رات ہے، آج کی رات ہے، اسے اللہ کے لیے، اہل بیت کے لیے محسوس کر دیں. مختصر سے چاہے مجلس کریں، مجلس ضرور کریں. آج کل تو بڑا آسان ہے، مجلس میں نہیں جا سکتے تو گھر میں لگا لیں، مجلس سن لیں، آن لائن سن لیتے ہیں. اتنی مجلسیں آن لائن موجود ہے، کسی کی بھی مجلس، جس کی مجلس پسند ہو اس کی مجلس سن لیں. مجلس سننا، مجلس جو ہے وہ اس میں رونا گریا کرنا، خصوصاً شب جمعہ میں مستحب ہے. امام حسین کو یاد کر کے رونا مستحب ہے، گریا کرنا اہل بیت پہ. ویسے امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے حسین ابن علی پہ روئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آنکھ آخرت میں نہیں روئے گی، کیوں؟ کیونکہ ثواب اتنا دے گا کہ ارے تم حسین ابن علی پہ رو کے آئے ہو، اس لیے تمہارا ثواب زیادہ ہے، تمہارا اجر. تو اب یہ بے انتہا تاکید ہمارے یہاں کہ اس سال بہت ہی ہمارے یعنی دنیا کے لیے سال بہت بھاری رہا، لیکن مؤمنین کے لیے خاص طور سے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں، علماء، ذاکرین، خطباء، مؤمنین، بڑے بڑے جید اس کے اندر جو ہیں ہستیاں اس سال دنیا سے رخصت اس سال میں. یہ سال بہت بھاری رہا، ابھی بھی ایک مہینہ باقی. اللہ خیر وافی سے گزارے. کرونا وائرس جو ہے وہ ہمارے لیے الہی آمین الہی آمین الہی آمین. پروردگار سب کی حفاظت فرمائے. ہم دعائیں کر سکتے ہیں پروردگار آمین ثم آمین. مریض ہیں، بیمار ہیں، ان سب کی پروردگار حفاظت فرمائے، سب کو صحت کاملہ عاجل آئے. الہی آمین الہی آمین. شب جمعہ میں خصوصاً آج کی شب میں جو شب جمعہ ہے اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تو اس لیے دعا کو میل پڑھے، کوئی دعا پڑھیں، جیسے کہ صاحب پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، گھر کے اندر عادت ڈالیں. جب یہ پڑھیں کہ چاہے چند جملے پڑھیں، اور یہ جب پڑھتے ہیں تو اس سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. شب جمعہ بہترین وقت ہے استخارے کا، بہترین وقت ہے دعا کا، بہترین وقت ہے قرآن کا، بہترین وقت ہے صلوات کا، بہترین وقت ہے استغفار کا. تمام چیزوں کے لیے بہترین جو شب ہے وہ آج کی شب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثواب رکھا ہے بہت زیادہ. یہ چھوٹا سا ایک چھوٹی سی رات ہے، لیکن اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ. اسی لیے جس میں امام حسین کے لیے جو سوز خوانی کریں، مرثیہ کچھ بھی پڑھ لیں، امام حسین کو یاد کرنا، ان کے مصائب کو یاد کرنا، ان کے لیے اسی لیے زیارت پڑھنا ثواب ہے، اجر ہے، اور ہماری بخشش کا سبب ہے، شفاعت کا باعث بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. بے شک. کی مجلس ہے، کیونکہ بانیان مجلس نے مجھ سے درخواست کی، کہا کہ جو بھی چاہیں آپ پڑھ دیں. میں نے سوچا کہ شب جمعہ کے کچھ فضائل کو پیش کروں. اس شب میں کچھ دیر کے لیے جاگنا، ویسے بھی شبوں میں جاگنا، یا آج کل تو لمبی راتیں ہیں، تو کبھی کسی بھی دیر جاگ رہے ہیں تو کوئی اچھا کام کریں، کوئی صلوات کی تسبیح پڑھ لیں، اخلاص پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، اور اپنے مرحومین کو ضرور یاد کریں. ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں. جس طرح سے ایک مومن کو، زندہ مومن کو خوش کرنا اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، اسی طرح سے جو مردہ مومنین ہیں انہیں بھی خوش کرنا اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے. بے شک اللہ نے
ادخال السرور فی قلوب المؤمنین عبادہ، مؤمنوں کے دلوں میں سرور داخل کرنا عبادت ہے، کسی مومن کو خوش کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کھانا ایک دوسرے کرنا، ملنا جلنا ایک دوسرے سے، اور سلام دعا، یعنی نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا. ان سے ایک مومن، یعنی ان سے جب مومنین خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایک دوسرے مومن ایک نے دوسرے کو خوش کیا، اللہ خوش ہوتا ہے. جس طرح سے زندہ مومنین کو خوش کرنا ثواب ہے، اجر و ثواب، اسی طرح سے مردہ مومنین کے لیے بھی انہیں یاد کرنا یہ بھی اجر و ثواب ہے، انہیں یاد کرنا، ان کے لیے فاتحہ پڑھ دینا. دعا اب زندہ خوش ہو جاتا ہے، مردہ مومن کے لیے بھی گفٹ ہے. کیا گفٹ ہے؟ ان کے لیے قرآن پڑھ دیں، ان کے لیے کوئی مجلس برپا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی کسی مومن کو کھانا کھلا دیں. مستحق کوئی عام مومن کو بھی کھانا کھلانا ثواب ہے. نیت کر لیں کہ میں نے مومنین کی دعوت کی ہے، اس کا میں نے ثواب دیا اپنے مرحومین کو. تو کسی بھی اپنے مرحوم مومن کو یاد کرنے کے لیے ان کو آپ قرآن کا ہدیہ کرتے ہیں، زیارت کا ہدیہ کرتے ہیں. میں نے زیارت کی، آج میں مجلس سن رہا ہوں، میں نیت کر رہا ہوں کہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے مجلس میں شرکت کر رہا ہوں. مجلس میں شرکت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب. اب ہم گھروں میں سن رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ماحول نہیں بن پاتا مجلس کا. تو میں کہتا ہوں کہ ماحول خود بنا لیجیے، ویسے ہی فرش اعضا بچھائیں. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے اب یہ برادران سن رہے ہیں، اسی طرح سے آپ خود ہی جب کوئی بات اچھی لگے خود ہی کہیں سبحان اللہ، سبحان، خود ہی وہاں پہ واہ واہ کریں. خود ہی جب کوئی بات اچھی لگے نعرہ لگا دیں، خود ہی سلوات پڑھیں، خود ہی روئیں، اونچی آواز سے روئیں. اسی طرح جیسے امام باڑہ میں آپ گریا کرتے ہیں ویسے ہی گھروں پہ اہتمام کریں تاکہ آپ گھروں میں وہ پورا ماحول بنا دیں. اس سال ایک مومن نے مجھ سے کہا، کہنے لگے مولانا ہمارے گھر میں پورے سال میں بس ایک ہی مجلس ہوتی تھی، ہم اپنے سالانہ مجلس کراتے تھے، لیکن اس سال میری بہو نے اپنے بچوں کو ہر روز زمین پہ وہ آپ کی مجلس سنی تھی کہ فرش ایسا بچھاؤ اور خود ہی مجلس کر لو. ہر روز مجلس لگتی تھی. مجھے لگا کہ ارے یہ کرونا وائرس سے کم از کم ہمارے ہاں 2 مہینے 8 دن مسلسل مجالس ہوئی، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زینب کی دعا اسی میں سچ ہوئی ہے کہ گھر گھر میرے بھائی کا تذکرہ ہوگا، گھر گھر میں. کیا بات ہے. جو بی بی نے کہا تھا نا کہ میں بھیا میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، گھر گھر میں آپ کو لوگ یاد کریں گے، تذکرہ ہوگا. شاید یہ کرونا وائرس ہے، گھر گھر میں جو عزاداری پہنچی ہے، یہ بی بی کا وعدہ پورا ہوا، بی بی کا وعدہ سچا ہوا. کیا کہنے. جس قدر ہو سکے ہم اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اسی طرح سے فرش اعضا بچھائیں، اسی طرح سے اہتمام کریں. ارے مجلس سننے لگے فوراً فرش اعضا بچھا لیں. ارے اسی طرح سے اہتمام کریں. جیسے امام بارگاہ میں خوشبو لگا دی جاتی ہے، اگربتی ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے تھوڑا سا خوشبو چھڑک دی فوراً، وہیں اسی طرح سے سارا اہتمام کریں تاکہ جب ہمارے گھر کے اندر بھی مجلس ہوگی تو ملائکہ گھر میں بھی آئیں گے. ملائکہ آپ فوراً اہتمام کریں، ہم مجلس کر رہے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مقدس کے، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ بھی یہ کون کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں مجلس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا آج کل تو اتنا آسان ہو گیا مجلس کرنا، آپ کسی بھی آن لائن مجلس کو اپنے فون سے لگا دیجئے، فرش اعضا بچھائیں، گھر کے 5 افراد تو ہیں ہی، آپ 4 ہیں، جتنے افراد ہیں سب بیٹھ جائیں اور وہیں ویسے ہی تبرک کا اہتمام کریں. گھر میں مجلس ہو گئی. کچھ نہیں تبرک میں دے سکتے تو چائے بھی نہیں دے سکتے تو پانی پلا دیں، مجلس تو ہو سکتی ہے. گھر وہی برکت وہ ملائکہ جو مجلسوں میں آتے ہیں وہ آئیں. سبحان اللہ. کیا بات. یہ کام کرنا مشکل کام نہیں، ضروری یہ ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں، ہمارا شوق اور جذبہ اتنا زیادہ کی ہے. اِسارے ثواب کے لیے شب جمعہ بہترین وقت ہے، اور جو بہترین چیزیں جو کام آنے والی ہیں مرنے کے بعد، دیکھیں زندگی میں جیسے بہت چیزیں کام آتی ہیں ایسے مرنے کے بعد بہت کام آتی ہیں چیزیں. تو پوچھا کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا کام آئے گا؟ تو ایک حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے دارالسلام فی الرؤیت والمنام. کتاب کا نام ہے دارالسلام، 4 جلدوں پہ ہے، حاجی نوری کی. بہت بڑے محدث گزرے شیخ عباس قمی کے استاد، جن کی کتاب ہے مستدرک الوسائل. ایک ہے وسائل الشرعیہ میں لکھی، اور ایک پھر انہوں نے ان کے بعد لکھی مستدرک الوسائل حاجی نوری نے. تو نجف اشرف میں مولا کے جو چاروں طرف وہ صحن کے کمرے ہیں، ان میں ایک جگہ پہ ان کی دونوں کی ایک ہی جگہ پہ خبر ہے، شیخ عباس قمی کی بھی اور تو انہوں نے کتابیں بہت زیادہ لکھی. ان میں سے کتاب ہے دارالسلام فی الرؤیت والمنام، یعنی خوابوں پہ اور ان 4 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے. تو کہتے ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کہا کہ میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ جو سید الشہداء تھے امام حسین سے علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے،
کہا میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا. چچا آپ کو شہادت کے بعد آپ کی سب سے زیادہ کیا چیزیں کام آئی دنیا سے جانے کے بعد, مرنے کے بعد؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ 3 چیزیں سب سے زیادہ کام آئی. کون سی؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے علی سے ویسے ہی بہت محبت تھی, میرے بھتیجے تھے. واہ 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 واہ. جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں تو حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کام آنے والی چیزوں میں سر فہرست علی کی محبت. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا اس کے بعد جو ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے صلوات سکھا دی تھی تو میں آپ پہ اور آپ کی آل پہ ہمیشہ صلوات پڑھتا رہتا تھا, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو یا رسول اللہ مرنے کے بعد یہ صلوات بہت کام آئے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ جب حاجی آتے تھے نا مکے میں تو میرے بابا یعنی حضرت عبد المطلب وہ سردار تھے مکے کے, تو وہ اپنے سارے بیٹوں کی ذمہ داریاں بانٹ دیتے تھے. تم حاجیوں کو ریسیو کرو گے, تم کھانا کھلاؤ گے, تم کب میرے ذمے آتا تھا حاجیوں کو پانی پلانا. تو کہا یا رسول اللہ یہ پیاسوں کو پانی پلانا مرنے کے بعد بہت کام آتا. ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں لکل کبد حرا, کبد کہتے ہیں جگر کو, ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کر, ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنا اجر و ثواب رکھتا ہے. سبحان اللہ. بڑی بحث کی یہ کیوں کہا ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنا؟ کہا پانی صرف انسانوں کو پلانا نہیں, جانور میں بھی جگر ہوتا ہے, جانور کو بھی پانی پلاؤ گے اس کے جگر کو, پیاسے جگر کو, اگر گرم جگر کو پیاسے جگر کو ٹھنڈا کر دو گے پانی سے تو اس کا بھی ثواب ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ, بہت سے خصوصاً میں نے بہت سے ممالک میں دیکھا, یہ میں نے پاکستان میں خاص طور سے دیکھا کہ لوگ قبروں پہ کٹورے یا وہ کوزے رکھ دیتے تھے پانی کے, اس میں پانی ڈال دیتے تھے, خوش بھی ہو جاتا تھا تو کوئی جو بھی آگا پانی ڈال دے گا کہ اگر پرندوں نے پانی پینا ہو تو وہ اتر کے اس قبر سے پانی پی لیں اور کسی سے اس کا ثواب اس صاحب قبر کو دیا. پرندوں تک کو پانی پلانے کا, یہاں تک روایت میں ہے کہ حتیٰ کتا جو نجس العین ہے اسے بھی پانی پلانے کا اجر و ثواب. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مشہد مقدس کا گورنر تھا شیعہ, لیکن شاہ کا زمانے بڑے وہ بھی تھے تو ظالم تھا بہت, تو مشہد والوں میں سے بڑا ظلم کرتا تھا. تو وہ جب مر گیا تو مشہد کے بڑے بڑے جید علماء اور مومنین نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ مشہد کے لوگوں کو کہو وہ جو اپنا باسی کھانا مشہد سے, باقی کو پرانے زمانے میں آپ کو پتا کوڑے وغیرہ اٹھانے کا پھینکنے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, تو لوگ شہر سے باہر کوڑا پھینکاتے تھے. تو کہا وہ جو کوڑا مشہد سے باہر پھینکاتے ہیں, کتوں کے لیے جانوروں کے لیے کھانا پھینکاتے ہیں, باسی کھانا, سڑا ہوا کھانا, کہا اس کھانے کی نیت کر لیں کہ اس کا ثواب مجھے دے, اس کا بھی اجر و ثواب ہے. یہ نہ سوچیں گے کسی چیز کا نہیں. سبحان اللہ. اللہ لا یضیع عمل عامل کو, اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کا ایک چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں کرتا. کسی ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى, کسی بھی عمل کرنے والے مرد و زن کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو کبھی یہ نہ سوچے یہ چھوٹا سا کام ہے, ارے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں, زیادہ ثواب انہی کاموں کا ہوتا ہے جنہیں کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کی اور امام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. ہیں کہ شیخ سید عباس قوچانی نے کتاب لکھی ہے نا اپنی روحوں کا سفر, اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا, فارسی میں ہے اس کا سیاحت غرب کے نام سے, انگلش میں جرنی ٹو دی انسین ورلڈ. اس طرح سے بہت سی کتابیں, ان کی مختصر کتابیں لیکن بہت اچھی کتاب سید عباس قوچانی. تو انہوں نے یعنی اپنی زندگی نامہ لکھا, اپنا زندگی نامہ, اس کا نام لکھا سیاحت شرق, مشرق کی سیاحت, اور اپنے مرنے کے بعد کے حالات لکھے, زندگی ہی میں لکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے سیاحت غرب کے نام سے, کہ مغرب کی سیاحت. تو بہرحال اب انہوں نے اس کتاب میں ایک عجیب و غریب انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب مجھے اس فاتحہ کا ملا کہ جو ایک شاگرد گزرتا ہوا رک کے, ارے یہ وہ سید عباس قوچانی وہی جن کی میں مجلسوں میں جاتا تھا,
کہا وہ رک کے میری قبر پہ ایک فاتحہ پڑھ کے گزر گیا. کہا وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے. اس کی فاتحہ کا ختم قرآن سے زیادہ ثواب ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے جاننے والے کھا کے آ رہے تھے, میں بھی آیا ہوں ان کی مجلس میں, میں بھی آیا ہوں. تو بعض اوقات جو بے ریا انسان تنہائی میں کسی کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. جو آپ تنہائی میں ٹوٹے ہوئے دل سے کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں وہی تو دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. کبھی یہ نہ سمجھے میری دعا ارے چھوٹی سی دعا ہے, ارے میں چھوٹا سا آدمی, میں میری کیا دعا قبول ہوگی, میں گناہگار آدمی. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر صرف نیک اور انبیاء کی معصومین کی سنتا تو دعا کو بھیجتا ہی نہیں. اس نے کہا حبیب اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اے میرے حبیب اگر میرے بندے آپ سے پوچھے نا میرے متعلق تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ میں اپنے مانگنے والوں کی سنتا ہوں. کوئی بھی مجھے جواب دیتا ہوں, پکارو تو صحیح, میں سننے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے یہ پرواہ نہیں ہے یہ نیک ہے یہ گنہگار ہے, وہ کہتا ہے مانگنے والا ہے, بس مانگنے والا آ گیا. عام گنہگار کے گھر پہ بھی چلے جائیں نا, کہہ رہے میں آپ کے گھر پہ آ گیا ہوں یہ فلاں چیز مانگنے کے لیے, وہ شرمندگی میں آپ کو چیز دے دے گا. اور اگر آپ خالق سے مانگیں گے پروردگارہ تیری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاکید کی گئی ہے کہ مانگو. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. تو شب جمعہ مانگنے کی شب ہے, اسی لیے مرحومین کے لیے جتنی مغفرت اور جتنی دعائیں مانگنی ہیں آج کی رات میں مانگیں. اللہ کو جو ہے مانگنے والے بہت پسند ہیں. اور اگر کوئی مغفرت طلب کر رہا, یہاں تک ہے کہ شب جمعہ میں ملائکہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندوں آج کی رات اللہ مغفرت تقسیم کر رہا ہے, کوئی مانگنے والا ہے تو مانگو تو صحیح, وہ خود بانٹ رہا ہے مغفرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کی رات میں بانٹنا چاہتا ہے. جو دعا مانگو, جو مانگ لو, اس سے مغفرت مانگو, توبہ کرو, اس سے جو بھی مانگو گے وہ عطا کرنا چاہتا ہے. تو یہ آج شب جمعہ, اس کے اندر بے انتہا مصابہ. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شہادت چاہتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت یعنی سورہ اسراء کی تلاوت کرے ہر شب جمعہ میں. اسی طرح سے جو زیارت پہ جانا چاہتا ہے, حج یا زیارت پہ جانا چاہتا ہے, تو وہ روز جمعہ میں یعنی کل صبح میں سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلا سورہ, چھوٹی چھوٹی سی 40 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون ایک آیت, عن النبأ العظیم 2 آیت, الذی هم فیہ مختلفون 3 حصے سے. یہ 40 اس کے آیات ہیں مختصر سی. یہ سورہ ہے سورہ نبا, 40 روز مسلسل, یہ 40 جمعہ صبح مسلسل پڑھیں تو انشاءاللہ اسی سال حج پہ یا زیارت جس کی نیت کریں گے جس کی اس پہ چلے جائیں گے. آپ حج کی نیت کریں گے تو حج پہ جائیں گے, عمرے کی نیت کریں گے عمرے پہ, کربلا کی نیت کریں گے کربلا چلے جائیں گے. جہاں کی نیت کریں گے پڑھیں انشاءاللہ اسی سال زیارت نصیب ہوگی. تو ایسی بہت سی یہ شب جمعہ میں بے انتہا سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا. 11 آیات سے بسم اللہ سمیت 12 آیات. تو سورہ جمعہ سورہ منافقون کی تلاوت کرنا, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں قرآن میں سورہ. تو شب جمعہ میں, روز جمعہ, نماز جمعہ میں ان کی تلاوت مستحب ہے. تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کوئی بڑا عمل کروں گا, میں بہت کوئی بڑی نیکی کروں گا, میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا. بھئی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہی سے بڑے بڑے کاموں کی توفیق ملتی ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ افراد جو سوچتے رہتے ہیں نا کہ میں بہت بڑا کوئی کام کروں گا, انہیں کبھی توفیق ہی نہیں ملتی. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اللہ اتنی بڑی بڑی توفیقات دے دیتا ہے, انہیں سے سارے کام لے لیتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے امام بارگاہ میں کوئی صفائی کرنے والا نہیں, چھوٹا سا کام ہے, چلے میں ہی کر دیتا ہوں. ارے چلے مومنین کے جوتے خراب رکھے ہوئے ہیں, چلے میں سیدھے کر دیتا ہوں. ارے آج صفائی میں کر دوں گا. ارے کھانا بنانے والا کوئی نہیں, میں بنا دیتا ہوں. ارے برتن دھونے والا کوئی نہیں, آج میں برتن دھو دوں گا. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی ہیں جو آپ کو بڑی بڑی شخصیات بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. شب جمعہ میں میں انشاءاللہ پیش کروں گا اختتام پہ, یہ روایت اختتام پیش کروں. تو اب یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں کا کہ لوگوں کے کام آنا شب جمعہ کے اندر جو ہے, کوئی بھی کسی کے کام آ جانا, کسی کو کھانا کھلانا اور کسی کو دعوت دے دینا, کسی کو فون کر کے, ویسے ہی آج کل سب لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں, بند ہیں, فون کر کے پتہ کر لینا بھائی آپ کی خیریت سے, سب خیریت سے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ارے آپ نے ہمیں یاد کر لیا, ہمیں کوئی فون ہی نہیں آیا تھا اتنے عرصے سے, کسی سے بات ہی نہیں ہوئی تھی. بعض اوقات
یہی مومنین کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے اللہ بڑی بڑی توفیقات عطا کرتا ہے. سبحان اللہ بالکل ایسا ہی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کے کام آئے. یہ نہ سوچو کہ میں کو بہت بڑا اللہ جو ہے مجھے کو بہت بڑا میں اللہ کام توفیق دے گا تو وہ کام کروں گا. یہی جو مومنین کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, آپ کسی کے گھر میں سودا پہنچا دیا, ارے بزرگ ہیں ان کے گھر پہ سودا, نہ جانے وہ کتنے بزرگ آپ کو دل سے کتنی دعائیں دیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کتنا اللہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے ان مومنین کی دعائیں دینے سے. بعض اوقات وہ بوڑھے مومنین جو کچھ نہیں کر سکتے, گھر کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے صرف بیٹھے رہنے کی وجہ سے کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. ملا میں روایت ہے کہ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, امام معصوم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں ایک بوڑھا آدمی, عورت جو گھر میں ہے, ایک بوڑھا آدمی جو گھر میں رہتا ہے, وہ اپنے گھر میں ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں. ایک امت میں ہونا اور ایک بزرگ اپنے گھر میں ہونا بہت. اس لیے کبھی نہ سمجھا رہے یہ میرے بوڑھے والدین, یہ دادا دادی بوڑھے سے, یہ کیا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ان بوڑھوں کی وجہ سے اللہ کتنی برکتیں رحمتیں نازل کر رہا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. ظاہراً شیخ صدوق کی کسی کتاب میں ہے, میں نے پڑھی ہے حدیث, ظاہراً الخصال میں نے پڑھی ہے, یا کسی اور ان کی کتاب میں, حدیث کی کتابیں ان کی زیادہ تر, تو ان کی کسی کتاب میں حدیث میں نے دیکھا کہ جب 70 برس سے زیادہ کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ مر جائے تو اب اس سے سوال منکر و نکیر نہ کرنا. تو فرشتے کہتے ہیں بھی پروردگار نکیر و منکر کیوں سوال نہ کریں, کہا رہے یہ میری بندگی کے اندر بوڑھا ہو کے آیا ہے, 80 برس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے ابھی اسے فشار قبر نہ دینا آپ. تو کہتے ہیں پروردگار کیوں, تو بہت گنہگار تھا, کہا رہے اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی, اگر 90 برس سے زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی عذاب نہیں ہوتا. ارے لیکن تمام چیزوں میں شرط ہے ایمان, مومن ہو تو ہر چیز ایمان شرط ہے. ولایت محمد والے محمد شرط ہے, ولایت علی شرط ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ پروردگارہ کیوں, تو اللہ کی معصوم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے مومنین کو بخشنے کی, رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں. کہہ رہے سختیاں کاٹ کے آئے ہیں, سختیاں دیکھ کے آئے, تو ان بزرگوں کا جس قدر ہو سکے اہتمام کریں. اور اسلام نے جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ افراد کو بوڑھا کہا ہے. ویسے بھی انگلینڈ وغیرہ میں تو, یورپ میں اور یہ نارتھ امریکہ میں کسی کو بوڑھا کہنا برا منا لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے مڈل ایج کہوں, میں بوڑھا نہیں. 70 کے بعد کہہ سکتے ہیں ابھی ایلڈرلی. تو اس سے پہلے جو ہے وہ اسلام نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بوڑھے نہیں ہیں ابھی, لیکن یہ بزرگ ہو جاتے ہیں انسان 60-70 کے بعد جو ہے زیادہ تر حدیث میں آیا کہ بزرگ, انہیں کبھی بھی ان کی توہین نہ کریں. یہاں تک ہے حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں نے بزرگ اپنے بعض اساتذہ سے سنی ہے کہ میری امت, یہ میں نے خود بھی پڑھی بھی ہے, شاید مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے خود پڑھی ہے یا تو استاد سے سنی ہے. فرماتے ہیں رسول اسلام کہ میری امت کا اگر ایک جوان مسلمان کسی سفید ریش کو, سفید بالوں والے کو اس لیے اس کا احترام کرے یا اسے سڑک پار کروا دے کہ یہ بزرگ ہو گئے ہیں, تو اللہ اس کے کتنے گناہوں کو معاف کر دے. اور شرط یہ نہیں ہے کہ وہ سفید بالوں والا جو ہے مسلمان ہو, نہیں, کوئی بھی ہو, یہ اللہ کا کوئی بزرگ بندہ ہے, اس بزرگ کا صرف اس لیے احترام کرے کہ یہ اللہ کا بزرگ بندہ ہے, اس لیے اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑا اجر و ثواب رکھا گیا. تو یہ شب جمعہ جو ہے یہ نیکیوں کی بجا لانے کی شب ہے. اس میں جس قدر ہو سکے کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں, کوئی کام اللہ کی یاد, اہل بیت کی یاد, کسی مومن کو یاد کر لینا. یہ مومنین کو یاد اس لیے کرنا کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, جن کو بھی آپ یاد کریں گے ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے, خوش اخلاقی سے پیش آئیں. 5ویں امام فرماتے ہیں روز قیامت نامہ اعمال میں سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ خوش اخلاقی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش آنا لوگوں سے, اس کا بہت زیادہ ثواب. اور سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو وائبرنٹس ہوتے ہیں. پازیٹیو جو ہیں آپ انرجی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ ٹیلی فون پہ بھی کسی سے مسکرا کے بات کریں, وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ مسکرا رہا ہے یا نہیں, لیکن اس کا اثر اچھا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ٹیلی فون پہ ہے اسے اندازہ نہیں, لیکن آپ جب مسکرا کے بات کرتے ہیں ٹیلی فون پہ بھی تو اس کا اثر اچھا ہوتا ہے. اگلا سننے والا کہتے ہیں اس انداز سے بات کر رہا. اور اگر آپ نے آنکھیں چڑھا رکھی ہو, منہ بنا رکھا ہو,
اور آپ بالکل دھیمے لہجے میں بھی بات کریں تو اگلا سمجھے گا ٹیلی فون پہ کوئی بات ضرور ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ خراب ہے. تو اس لیے روایات میں ہے کہ رسول خدا اور جناب علی مرتضیٰ دونوں کے لیے ملتا ہے کہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. جناب امیر المومنین کے دشمنوں نے سب سے بڑا اعتراض بھی آپ پہ یہ کیا کہ یا علی آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے میدان جنگ میں، سب بھاگ رہے ہیں پھر بھی مسکراتے. مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی حدیث ہے. ہم بھی رونا اہل بیت کے غم میں اس کی تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت میں رونے کا ثواب ہے، اللہ کے خوف سے اور اہل بیت کے غم میں رونے کا ثواب، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اپنے مسائل پہ نہیں، ارے میں مسائل سے گزر رہا ہوں، میں بیمار ہوں، میں ہوں، کہتے ہیں بہت کم اس کا تذکرہ کرو. کیوں؟ بیماری پریشانی کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ. اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے بیماری پریشانی کا کہ اگر مومن کو اندازہ ہو جائے کہ میری اس بیماری کا کتنا ثواب تھا تو کوئی دعا ہی نہ مانگے کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے. کہتے ہیں مرنے کے بعد بیماریوں پریشانیوں کا انسان کو سب سے زیادہ اجر ملتا ہے. یعنی اتنا اجر ہے کہ ارے بیمار رہا، پریشان رہا. ہم بات کر رہے پتہ نہیں اللہ کو کون سی میری بات بری لگی کہ مجھے بیمار کر دیا، مجھے پریشان کر دیا. ارے نہیں، بیماری پریشانی نہ آئے تو سمجھ لو کہ مومن کی فہرست سے نکل گئے. اصول کافی کی جو یعنی اصول کافی کی 6-8 جلد کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہماری جو الکافی، اس کے 2 پہلی جلد اصول ہیں، پھر فروع ہے، پھر روضہ کافی 8 جلد. لیکن اس میں باب ابتلا، آزمائش. تو یہاں تک امام معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر 40 دن مسلسل گزر جائیں اور مومن کو کوئی پریشانی نہ آئے تو رونے لگے، سجدے میں گر جائے کہ پروردگارا کیا تو نے مجھے اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیا؟ 40 دن گزر گئے، مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی. کہا چاہے چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، چھوٹی سی انسان کو پریشانی آ جائے، لیکن ہر 40 دن میں ایک پریشانی آنا ضروری ہے. یہ مومن کی علامت ہے، مومن ایمان کی علامت ہے کہ مسلسل کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ مومن کی زندگی میں آتا رہتا ہے. تو یہ پریشانی آزمائشیں جو ہیں یہ آزمائش ہے، مومن کے لیے آزمائش ہے، یہ عذاب نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں عذاب ہے، کیا ان کی اتنی زیادہ پریشانی آ رہی ہیں یہ عذاب میں نہیں. عذاب جو ہے مومن کے لیے جتنی بھی سختیاں آئیں تو وہ آزمائش ہے، اور دشمنان محمد والے محمد کے لیے جو بھی چیز ہو وہ عذاب ہے. بس بھائی ہاں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خود دیکھی ہے، پچھلے دنوں دوبارہ دیکھ رہا تھا، میں دہرا رہا تھا وہ کتابیں جو وباؤں سے متعلق. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کسی کو اگر وبا آ جائے، مبتلا ہو جائے کوئی وبا میں، تو اس کے لیے وہ آزمائش ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اور اگر میرے دشمنوں میں وبا آئے تو وہ وبا ان کے لیے عذاب ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ماننے والا ہو تو وہ کہے کہ ہمارے لیے آزمائش ہے، امتحان. اس لیے امتحان سے فرار نہیں کیا جا سکتا، بس اس میں کہیں پروردگارا ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما. بس بھی میں نے تمام کیا اپنی زحمت کو. تو یہ مومنین نے، مومنہ جو ہماری بہن جنہوں نے اہتمام کیا اس مجلس کا، اور یہ اس خاندان نے اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، ان کی منت تھی پہلے کسی کام کے حوالے سے، پھر جنہوں نے کہا کہ ہم یہ اصالہ ثواب کے لیے مجلس کرنا چاہتے ہیں. تو شب جمعہ میں وہ ایک شیخ الرئیس، شیخ عباس کرمانی شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں، شاہکار آفرین ان کے مقتل کا نام، مقتل شیخ الرئیس کے نام سے مشہور ہے. تو انہوں نے اپنے مقتل میں اس کو لکھا ہے. امام حسین علیہ السلام کے کچھ زائرین تھے، کسی دیہات سے زیارت پہ جانا. ایک دیہات سے کچھ لوگ اٹھے، کہا کہ ہم امام حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. پرانے زمانے میں آپ کو پتا سفر بڑا مشکل تھا، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھیں، تو لوگوں کا سفر بڑا دشوار، سڑکیں اس طرح سے عام نہیں تھیں، تو لوگ سفر کرتے تھے، ریگستانوں کے سفر تھے. تو اب پرانا زمانہ، آبادی بھی کم تھی، دور دور سرائے ہوتے تھے، ہوٹل وغیرہ تو تھے ہی نہیں، وہی مسافر خانے اور سرائے ہوتے تھے. تو اب وہ چلے زیارت امام حسین السلام کے لیے، اور تو جب جانے لگے بستی سے تو ایک چاوش تھا، اس کا نام تھا عباس، غریب آدمی تھا. اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، مجھے بھی زیارت پہ لے چلیں. تو انہوں نے کہا بھی زیارت پہ خرچہ آئے گا، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے. اس زمانے کی اس نے کوئی کرنسی میں رقم بتائی کہ اتنے پیسے. وہ کہنے لگا بھی تمہارے پاس تو پیسے اتنے نہیں ہیں کہ تم زیارت کر سکو، تو خرچہ کافی زیادہ. تو کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہ جو ہے وہ جیسے
مختلف زبانوں میں مختلف، جیسے بھی اردو میں آپ نے بھی سوسخانی مرثیہ سنا، اسی طرح سے کہیں روزہ خانی فارسی میں کہتے ہیں، سرائکی میں یا سندھی وغیرہ میں کہتے ہیں دھوڑا پڑھنا، جیسے یہ کھڑے ہو کے وہ سور میں مصائب پڑھتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ مصائب خان تھا، یعنی عالم نہیں تھا، مصائب پڑھا کرتا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا بھی دیکھو ہمارے کو عالم نہیں، کوئی نہیں ہے ساتھ میں، تو انہیں ہم اپنے خرچے پہ لے چلتے ہیں، ان سے کہو کہ تم مصائب پڑھ دیا کرنا. چاوش سے کہو کہ یہ مصائب پڑھ دیا کرنا. اس سے کہا بھی نام عباس کا بھی تم ساتھ چلو ہمارے، غریب ہو خرچہ ہم کر دیں گے، لیکن تم ہمیں مصائب سنا دیا کرنا، یعنی مرثیہ کبھی کبھی سنا دیا کرنا. کہا ٹھیک ہے مرثیہ میں پڑھ دیا کروں گا، اگر تم لوگ خرچہ دے دو تو میں جتنا کہو مرثیہ پڑھ دوں گا. چلے سفر میں جب وہ لوگ کربلا پہنچے تو شب جمعہ تھی، جیسے آج کی شب جمعہ تھی. بس حرم کا دیکھنا تھا، مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلی مرتبہ کربلا آئے تھے، سب کے سب دھاڑے مار مار کے رونے لگے. بہت بچپنے سے آپ کے مصائب سن رہے تھے، آج پہلی دفعہ آپ کی زیارت کی، مولا آپ کو دیکھا. رونے لگے، جیسے پہنچے رونے لگے. اندر گئے تو وہی زیارت پڑھا کے اندر گئے، اس نے دخول پڑھا، اندر گئے کربلا امام حسین السلام کی زری پہ. تو وہ جو چاوش تھا، وہ عباس اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا تم مرثیہ پڑھ دیا کرنا، کس کا مرثیہ پڑھو، کس کے مصائب پڑھو؟ تو وہ سب کہنے لگے چاہے تم مصائب پڑھ دو. تو کہا مصائب کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی، ویسے ہی اتنا گریا ہو کے شب جمعہ ہے، کربلا ہے، رونا آ رہا ہے، تم جس کے چاہے مصائب پڑھو. تو وہ سوچنے لگا کہ کس کے مصائب پڑھو. تو اس نے سوچنے کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھا. ویسے ہی وہ مولا علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھنے لگا. تو وہ سب کہتے ہیں جو زائرین تھے کہ محسوس ہونے لگا جیسے حضرت علی اکبر کے جب مصائب ہو رہے ہیں تو ذریح مقدس سے رونے کی آواز آئی، حسین کی زری سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے محسوس ہو رہا گنبد سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے کربلا کی زمین ہے، زمین سے رونے کی آواز آ رہی، دیواروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، دروازوں سے. بہت صاحب حضرت علی اکبر کے علیہ السلام کے، اور وہ بہت رقت ہوئی، بہت روئے، سب گریہ کر کر آ گئے. غریب لوگ تھے، مسافر خانے میں چلے گئے، مسافر خانہ لیا، رات کا تبرک کھا کے سو گئے. وہی محمدی بستر بچھائے زمین پہ اور سب کے سب سو گئے. سب کہتے ہیں ہم نے ایک ہی خواب دیکھا، سب نے ایک ہی خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہستی آئی اور آنے کے بعد کہتے ہیں اٹھو بیدار ہو جاؤ، مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے. اب سب رونے لگے کہ ارے حسین نے کیوں زحمت کی. تو خواب ہی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اٹھ کے بیٹھے اور مولا حسین تشریف لائے. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، کیوں آپ تشریف لائے؟ تو وہ سب کہتے ہیں سبھی نے ایک خواب دیکھا کہ مولا حسین نے انہیں فرمایا. شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا، ویسے تو بہت سی کتابوں میں نے یہ دیکھا لیکن میں شیخ الرئیس سے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا 3 وجوہات سے میں تمہارے ملنے کے لیے آیا. اب سب سننے لگے کہ مولا 3 وجوہات کون سی ہیں؟ کہ پہلی وجہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے ضرور جاتا ہوں. ایک مرتبہ جو بھی میری زیارت ہے میں ایک مرتبہ اس سے ملنے جاتا ہوں، بیماری پہ جاؤں، اس کے مرنے کے وقت جاؤں، اس کی قبر میں جاؤں، کہیں نہ کہیں ضرور جاتا ہوں. ایک مرتبہ جو میری زیارت کے لیے آئے ایک مرتبہ ضرور. دوسری وجہ یہ ہے تم جس بستی سے آئے ہو نا اس بستی میں ایک حسینیہ ہے، ایک امام بارگاہ ہے. اس امام بارگاہ میں میرا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اب جب بستی واپس جانا تو میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہنا. میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، میرا سلام. اور پھر مولا حسین صابر خود رونے لگے. کا تیسری وجہ اور مولا بہت روئے، بہت روئے. ہم سب نے دوبارہ سوال کیا کہ مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ پھر مولا روئے. کہ تیسری وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیسری وجہ میری تمہاری ملاقات کی یہ ہے کہ آئندہ اگر کبھی بھی شب جمعہ اور میرا حرم
تو کبھی بھی علی اکبر کے مصائب نہ ہو. کہا مولانا ہمیں بڑے بڑے علماء نے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبتی حضرت علی اکبر علیہ السلام سے تھی. مولا آپ کے حرم میں شب جمعہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب ہم کیوں نہ پڑھیں؟ تو آپ نے رو کے کہا کہ شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ میری زیارت کے لیے آتی، میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں فاطمہ سے میرے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. کہا کل رات سے مسلسل میری ماں رو رہی ہیں. ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. ہائے ذرا تمام کیا ہے اپنے مرحومین کے لیے. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ بار بار دو ہی سوال کرتی ہوں گی، اے حسین جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا تھا؟ لاشا کیسے اٹھایا تھا بیٹا؟ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے. دوسرا سوال کیا ہوگا، اے حسین جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں لائے تھے تو زینب و لیلا نے کیا حالت بنائی ہوگی؟ بس میں جناب سید اپنے مسائل، بس میں 2 جملے مسائل کے پیش کروں گا. جناب علی اکبر کے شب جمعہ ہے، کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. وہاں ایک جوان بیٹا گھوڑے سے گرتے ہوئے اپنے بابا کو سلام کر رہا ہے. کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے، بڑی ذمہ داری سے پیش کربلا نے. حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام نے بھی کہا مولا میری مدد کو آئیے. ہر شہید نے کہا آقا مدد کو آئیے، مولا مدد کو آئیے. کسی نے کہا چچا مدد کو آئیے، کسی نے کہا مامو جان مدد کو. سب نے مدد کے لیے بلایا. نہیں بلایا مدد کے لیے تو صرف حضرت علی اکبر علیہ السلام نے مدد کے لیے نہیں بلایا. جانتے ہیں کیونکہ جناب علی اکبر جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. تو ایک مرتبہ رو کے کہا بابا مت آئیے گا میری مدد کے لیے. بابا میرے جد رسول خدا میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں تشریف لے آئے ہیں. بابا یہ پانی لے آئے ہیں حوض کوثر سے. بابا حالا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، یہ میرے جد رسول خدا آپ کو سلام کر رہے ہیں. رسول خدا نے بھی امام حسین کو سلام کیا. جب جوان بیٹے کا لاشا حسین کے ہاتھوں پہ دیکھا لیکن امام حسین کی عظمتوں کو سلام. دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا میں جاؤں جوان بیٹے کے لاشے پہ، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ کا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارہ تو گواہ رہنا، پروردگارہ تو گواہ رہنا میں پھر بھی علی اکبر کے لاشے پہ جاؤں گا. خلیل خدا جناب ابراہیم جب بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، لیکن فخر ابراہیم ابن علی جب جوان بیٹے کے لاشے پہ آئے نہ آنکھوں پہ پٹی باندھی نہ بدن کعبہ آگے بڑھے، لیکن شاید اللہ نے اولاد کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس لیے وہ جانتا تھا کہ جوان بیٹے کا معاملہ، شاید اسی لیے خدا نے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کا نور چھین لیا. حسین میں دیکھنے نہیں دوں گا تڑپتا ہوا جب بیٹا زمین پہ رگڑ رہا ہو. بابا میری ماں کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلبین. پروردگارا مولا حسین نام کا، مولا علی اکبر علیہ السلام کا، اور اس لحظے کا واسطہ جب نے جوان بیٹے سینے سے برکھی نکالی. حاضرین مجلس کے جتنے بھی سننے والے ہیں اور خصوصاً بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، جتنے بھی لوگوں نے پڑھا، خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خاص تطہیر اجتماع نقلی
سید راشد حسین نقوی اور سید محمد علی نقوی کے درجات بلند فرما، ان کی کورونا وائرس کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے مرحومین ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، بیت کو نیز تو نابود فرما، سعود کو غارت فرما، ہمارے مقدسہ فرما پروردگارہ۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، بھی ہمارے مومنوں جہاں جہاں بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عنایت فرما، ہم سب کو سلیمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب، انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحوم حسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔